نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم بدیع کا سبق نمبر 72 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا وقولہ قبل حرف الربی او ما فی معناہ اشارۃ الی انہ یجری فی النثر والنظم سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وقولہ قبل حرف الربی او ما فی معناہ اشارۃ الی انہ یجری فی النثر والنظم نحو فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر والراء بمنزلۃ حرف الربی ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم لصحة السجع بدونها نحو فلا تنهر ولا تسخر ولا تنحر۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ مصنف کے قول قبل حرف الربی او ما فی معناہ یعنی لزوم ما لا يلزم کی جو تعریف انہوں نے کی کہ اس میں یہ الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ قبل حرف الربی او ما فی معنی ہو، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لزوم ما لا یلزم نثر اور نظم دونوں میں جاری ہوتا ہے۔ یعنی حرف ربی یا اس کے قائم مقام جو حرف ہوتا ہے اس سے پہلے کسی ایسے حرف کو ذکر کرنا جس کی سجع میں بظاہر ضرورت نہ ہو، تو حرف ربی سے تو اشعار کی طرف اشارہ ہوا اور او ما فی معناہ سے فواصل کی طرف اشارہ ہے، تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ الی انہ یجری فی النثر والنظم کہ یہ جو لزوم ما لا یلزم ہے یہ فاصلوں اور قافیوں دونوں میں یعنی یہ نثر اور نظم دونوں میں چلتا ہے، یجری فی النثر والنظم۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اب جو یتیم ہے تو اس پر سختی مت کرنا اور جو سوال کرنے والا ہے فلا تنہر تو اس کو مت چڑھنا۔ والراء بمنزلۃ حرف الربی، تو اس آیات کریمہ میں را جو ہے تقہر اور تنہر میں یہ حرف ربی کے قائم مقام ہے، یہ حرف ربی ہے۔ ومجيء الهاء قبل فی الفاصلتين لزوم ما لا يلزم، اور اس سے پہلے جو ہا آئی ہے یہ لزوم ما لا یلزم کے قبیل سے ہے، لصحت السجع بدونها کیونکہ سجع اس کے بغیر بھی درست ہو رہا ہے، نحو جیسے فلا تنہر ولا تسخر ولا تنحر وغیرہ، اگر رکھا جائے تو سجع بھی تب بھی صحیح ہوتا ہے۔ وقولہ سأشکر عمرا ان تراخت منیت ایادی بدر من عمل لم تبطل، اور نظم میں لزوم ما لا یلزم کی مثال ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے شاعر نے محمد بن سعید الکاتب کا شعر ذکر کیا ہے جس میں شاعر کہتا ہے سأشکر عمرا ان تراخت منیت ایادی لم تمنن وان ہی جلت فتن غیر محجوب الغنا عن صدیقه ولا مزر الشقوى اذ النار زلت رأى خلتی من حيث يخفى مكانها فكانت قضا عینیہ حتی تجلت۔ شعر کا ترجمہ ہے، شاعر کہتا ہے میں ان قریب عامر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر میری موت نے مجھے کچھ موقع دیا اور میری موت کچھ مؤخر ہو گئی، ایادی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا اس کی جو مجھ پر نعمتیں ہیں، اس کا ایسی نعمتیں لم تمن جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ان یہ جلت اگرچہ وہ بڑی بڑی نعمتیں کیوں نہ ہوں۔ فتح غیر محجوب الغنا، وہ عمل ایک ایسا نوجوان ہے جو اپنی مالداری کو چھپاتا نہیں، عن صدیقہ اپنے دوست والا مزر الشقوى اور نہ کسی قسم کا شکوہ کا اظہار کرتا ہے، اذ النار زلت جب قدم پھسل جائے، رأى خلتی اس نے میرے فقر اور میری محتاجی کو دیکھا، من حیث یخفی مکانها باوجود اس کی کہ اس کو میں نے چھپائے رکھا تھا، فکانت قضا عینیہ تو وہ میرا فقر اس کی آنکھوں کا تنکا بنا، حتی تجلت یہاں تک کہ اس نے اس فقر کو ختم کر دیا اور مجھے مالدار بنا دیا۔ بہرحال اس اشعار ایک حرف روی سے پہلے
ایک ایسا حرف ذکر کیا ہے کہ جس کے بغیر بھی سجا درست ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ لزوم ما لا یلزم یہ اشعار میں بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ عبارت پر توجہ کریں. سأشکر عمرا میں قریب عمر کا شکریہ ادا کروں گا. ان تراخت اگر مؤخر ہو گئی منیتی میرا موت. ایادی یہ جمع ہے ایدن کی اور ایدن جمع ہے ید کی، لہذا ایادی یہ جمع ہوا اور اس کا معنی ہے نعمتیں. میں شکریہ ادا کروں گا ان نعمتوں کا. بدل من عمل یہ عمل سے بدل ہے، بدل اجتماع ہے. میں عمر کا یعنی ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں گا. لم تمنن یا تو منن سے ماخوذ ہے بمعنی قطع کرنا، اور یا یہ منن سے ماخوذ بمعنی احسان، یعنی اس کے ایسے نعمتوں کا لم تمنن کہ جو ختم ہونے والی نہیں. و ان ہی جنت اگرچہ وہ بڑی بڑی ہوئی. لم تقطع ولم تخلد بمنت یا لم تمنن احسان کے معنی میں ہے. تو ایسی نعمتیں ہیں کہ لم تمنن کہ وہ خلط ملط نہیں ہوتی دوسری نعمتوں سے. وہ ان ہی جنت اگرچہ وہ بڑی. لم تقطع ولم تخلد بمنت ان وہ ختم نہیں ہوتی یا وہ خلط ملط نہیں ہوتی دوسری نعمتوں سے. وَإِنْ عَظُمَتْ وَكَثُرَتْ اگرچہ وہ بڑی ہو یا زیادہ ہو. فتح غیر محجوب الغنا عن صدیقہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے غیر محجوب الغنا جو اپنی مالداری کو چھپانے والا نہیں. عن صدیقہ اپنے دوست سے ولا مزید شکو اور نہ اپنی شکوے کا اظہار کرتا ہے. اذ نال ذلت جب قدم جو ہے وہ پھسل جائے. اور قدم کا پھسلنا یہ کنایا ہے شر و مصیبت کے اترنے سے. یہ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر جو ہے شر و مصیبت آ جائے تو کسی قسم کا شکوہ نہیں کرتا بلکہ ساتھ دیتا. ذلت القدم منا لکنات مع نزول شر والمحنت شر اور مصیبت کو کرنے کا سے جو یہ کنایا ہے. آخر لتی اس نے میرے فقر کو دیکھا. خلا اے فقری خلتی دے فقر من حیث یخفى مکان و بودی اس کی جگہ کی چیزیں چھپی ہوئی تھی یعنی اس کو میں نے چھپایا تھا. لأنی کنت استرها بالتجمل کیونکہ میں اس کو چھپایا رکھتا تھا اپنے آپ کو مالدار ظاہر کر کے. فکانت خلتی قضا عینیہ تو میرا یہ فقر اس کی آنکھوں کا تنکا بنا. آنکھوں میں جب تنکا لگتا ہے تو انسان فوراً اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس کی آنکھوں کا تنکا بنا. حتی تجلت انکشفت وزارت اصلاحی ایاحت ایادی تو اس نے اس کو زائل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کی اصلاح کر کے اور مجھ پر نعمتیں کر کے. یعنی من احسن اہتمام ہی اور اس کے خوبصورت اہتمام کی وجہ سے جعلہ قداء اللازم اس نے اس فقر کو بنا دیا قداء اللازم ایک لازم دا کی طرح لاشرف اعضائہ کیونکہ اس کے اعضاء کا سب سے شریف ہے آنکھ کا تنکا آنکھ. حتی تلافاہ بالاصلاح یہاں تک کہ اس نے فوری اس کی اصلاح کر دی. بہرحال یہاں پر فحرف الروی وہو تاء حرف روی یہاں پر ذلت اور جو ہے تجلت اور جلت وغیرہ میں تا ہے. وقد جیء قبلہ بلام مشدد المفتوح اور اس سے پہلے جو ہے لام مشدد مفتوح لائے گیا ہے. تجلت ذلت جلت یہ لائے گی وہ لیس بلازم سجی اور یہ سجا میں لازم نہیں. جیسے حد سجی بھی دنیا کا سجا اس کے بغیر بھی درست ہو جاتا ہے. جیسے جلت مدت منت انشقت و نحو ذالک اس جیسے. معلوم ہوا کہ یہ لزوم ما لا یلزم کے قبیل سے ہے اور یہ لزوم ما لا یلزم فی النظم کی مثال ہے. وأصل حسن في ذلك كله في جميع ما ذکر من المحسنات اللفظیہ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ اصل حسن ان سب میں یعنی تمام مذکور محسنات لفظیہ میں وہ یہ ہے کہ جو ہے ان تکون الفاظ تابعۃ للمعانی الفاظ کو معنی کے تابع بنایا جائے.
دون الاقسام کے معنی کو الفاظ کے تابع بنایا جائے۔ الا ان تکون المعانی توابع الفاظ، یعنی معنی کا الفاظ کے تابع ہونا درست نہیں۔ لا یؤتی بالفاظ متکلفۃ مصنوعہ، کہ آپ معنی کے لیے الفاظ کو بتکلف پیش کرے اور مصنوعی الفاظ کو پیش کرے۔ فیتبع المعنی، اور معنی کو اس کے تابع بنائے، کیف ما کان، جیسے کیسی صورت بنے، کما یفعل بعض المتاخرین الذین لهم شغف بإیراد المحسنات اللفظیہ، جس طرح کے بعض متاخرین ایسے کرتے ہیں جن کو محسنات لفظیہ لانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ فیجعلون الکلام کأنه غیر موصوف لإفادۃ المعنی، تو ان کا کلام پھر ایسے تکلف کے بعد یوں بن جاتا ہے گویا کہ وہ معنی کے افادے کے لیے لایا ہی نہیں گیا۔ ولا یبالون بخفاء دلالات، اور وہ کنائی الفاظ اور مشکل الفاظ کا پرواہ ہی نہیں کرتے، رقاقۃ المعانی، اور معنی کے دقیق ہونے کے، معنی کی پیچیدہ ہونے کا پرواہ ہی وہ نہیں کرتے۔ فیسیروا کغمز من ذہب، تو ان کی یہ الفاظی اور ان کے یہ ہے جو قافیہ والا مقفع کلام جو ہوتا ہے اور بناوٹی کلام جو ہوتا ہے، وہ اس طرح بن جاتے جیسا کغمز من ذہب، سونے کا نیام ہو، علی سیف من خشب، اور لکڑی کی تلوار پر۔ بل الوجہ، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ان تترک المعانی، معنی کو اپنے حال پر چھوڑا جائے، علی سجیت، اپنی طبیعت پر، فتطلب لانفسها، پھر آپ خود بخود ان معنیوں کے لیے طلب کرے، الفاظ طریق بها، اس الفاظ جو ان معنی کی مناسب ہو، یعنی پہلے خیال میں الفاظ اور معنیوں کو تلاش کرے، آپ پھر اس کے بعد اس کے مناسب جو ہے اس کے لیے الفاظ لے کر آئے۔ عند هذا تظہر البلاغۃ والبراعۃ، جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کے سامنے بلاغت اور براعت میں اس کا جو وہ ہے کلام ہے وہ ظاہر ہوگا۔ ویتمیز الکامل من القاصر، اور بلاغت کے باب میں جو کامل ہے وہ قاصر سے ممتاز ہو جائے گا، اور کامل اور قاصر میں تمیز ہو جائے گی۔ وحين رتب الحريري مع كمال فضل في ديوان الإنشاء عاجز، فقال ابن الخشاب، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ وقت نے جب ابو محمد قاسم حریری کو شاہی دفتر میں مقرر کیا کہ بادشاہوں اور وزراء اور علماء کو بادشاہ کی طرف سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی مقرر ہو، اور وہ یہ خطوط لکھیں اور جوابات لکھیں۔ علامہ حریری باوجود یہ کہ تو بڑے ادیب کے، بڑے مقدمات ان میں لکھے، بڑے مقالے لکھیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے خطوط لکھنے سے اور خطوط کے جوابات لکھنے سے عاجز ہو گئے۔ تو ابن خشاب نے اس کے عجز کی وجہ بتائی کہ بھئی حریری ایک مقاماتی آدمی ہے، یعنی وہ اپنے خیالی مضامین اور معانی کے لائق حسین الفاظ تو لا سکتا ہے، مگر بادشاہ کے بتائے ہوئے معانی واقعیہ کے مناسب الفاظ نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ایک ایسی حکایت ہے جو اس کے ارادے کے مطابق جاری رہتی ہے، اور اس کے معنی ان کے منتخب کردہ اور گڑے ہوئے الفاظ کے تابع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرضی معنی کے لکھنے اور واقعی معنی کے لکھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس عبارت میں۔ حین رتب الحریری مع کمال فضل، اور جب حریری کو مقرر کیا باوجود یہ کہ وہ اپنے فضیلت میں اور کمال میں بڑے ماہر تھے، فی دیوان الانشاء، دیوان انشاء میں جہاں بادشاہ کا دفتر ہو، عاجزت و عاجز و، فقال ابن خشاب، کہ ابن خشاب نے اس کے وجہ عجز بتائی، وہ رجل مقاماتی، کہ وہ تو ایک مقاماتی آدمی ہے۔ وذالک لأن کتاب و حکایت تجری علی حسب ارادتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ حریری کی جو کتاب ہے وہ ایک ایسی حکایت ہے جو اس کے ارادے کے مطابق چلتی ہے، اور معانی ہی تتبع مختارہ من الفاظ المصنوعات، اور اس کے معنی تابع رہتے ہیں ان الفاظ کے جس کو علامہ حریری نے منتخب کیا ہوتا ہے الفاظ مصنوعہ میں سے۔ فأین ھذا عن کتاب امر به فی قضیۃ، تو یہ کیسے اس کتابت کے قائم مقام ہو سکتا ہے کہ جس کے لکھنے کا اس کو حکم دیا ہو ایک متعین و فیصلہ شدہ بات کے بارے میں۔ وما احسن ما قیل فی الترجیح بین صاحب و صابی، صاحب اور صابی یہ دو بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، تو صاحب ابن عباد تو حریری تو
اس کے دونوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ صاحب تو حریری کی طرح اپنے ارادے کے مطابق لکھتا ہے، اور صابی جو ہے وہ ابن خشاب کی طرح لکھتا ہے، جس کا اس کو حکم دیا جائے وہ لکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا حکم دیا جائے وہ لکھے اور بڑے زبردست الفاظ سے لکھے، تو یہ اولا ہے اس سے کہ جو اپنے صرف خالی پلاؤ کے بارے میں لکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو دوسرے قسم کا ماہر ہوتا ہے، یعنی جو جس کو بولا جائے اور وہ اس کے معنی کے مطابق الفاظ بنا کر لکھے، تو یہ اگر اس پر کوئی قادر ہے تو وہ اپنے خیالی معنی کے لکھنے پر بطریق اولا قادر ہوتا ہے۔ تو اس لیے صاحب اور صابی کے بارے میں جو ہے بتایا کہ ان صاحب کان یکتب کما یرید، کہ صاحب اس طرح لکھتا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے، وہ صابی کما یؤمر، اور صابی اس طرح لکھتا ہے جس طرح اس کو حکم دیا جاتا ہے، وبین الحالین بون بعید، اور ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے۔ ولہذا قال قاضی، اور اسی بنا پر قاضی قم کے میں جو مقرر قاضی تھا اس کو کہا گیا حین کتب الیہ صاحب، جب صاحب نے اس کی طرف خط لکھا تو اس کو کہا گیا ایھا القاضی بقم، اے قوم کے قاضی، قد عزلنا کا، ہم نے تجھے معزول کیا، فقم، بس آپ کھڑے ہو جائیں، واللہ، تو اس نے جواب میں کہا واللہ ما عزلتنی الا هذه السجا، اللہ کی قسم مجھے معزول نہیں کیا مگر اسی سجا نے، یعنی صاحب کی اس سجا نے جو ہے مجھے معزول کیا، اور وہ اس سے بڑے حیران ہوئے کہ دیکھیں اس نے کیسے لفاظی اس میں کی۔ تو بہرحال عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ محسنات لفظیہ کا اختتام ہوا، اور آخر میں مصنف علیہ الرحمٰن نے 7 قسموں کے بعد بڑی زبردست باتیں کی کہ محسنات لفظیہ میں اصل یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ معانی کی تابع ہونے کی، یہ معانی جو ہے وہ الفاظ کے تابع ہوں۔ پر اللہ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔